لوگ جانور کو لٹا لیتے ہیں، اب بنا دے، ارے اس سے اجازت، ہاں وہ گھر، ارے امی سے بھی پوچھ کے آ جاؤ، ارے بندہ خدا جانور لیٹا ہوا ہے، پہلے اجازتیں لے دیتے ہیں، ہر چیز میں عین موقع پہ ہی پوچھنا ہوتا ہے ساری چیزیں. تو ایسا نہیں. جب جانور میں حصے متعین ہیں کہ اس میں ابو کا حصہ، امی کا حصہ، بھائی کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ، فلاں، جانور ذبح کر دیں. اب اجازت کی بھی اس وقت ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی، تو وہ قربانیاں ہو جائیں گی. جانور کو یعنی زیادہ تکلیف نہ پہنچائیں. نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو دیکھا بکری ذبح کریں اور ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بار اسے ذبح کرو گے، یعنی کتنی بار تکلیف پہنچاؤ گے، اسے ذبح کرنا ہے ذبح کرو. چھری تیز کرنے والا کام پہلے کر لیتے، تو جب جانور گراؤ پھر ذبح کرو. کچھ لوگ پھر بھی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک قبلے رخ نہیں ہوگا وہ سارے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں یوں کرو، نہیں وہ ٹانگ ادھر ہوگی، وہ ٹانگ. لیکن وہ جانور ہے، وہ بھی اپنا زور لگائے گا، آپ بھی زور لگا کے گرائیں گے. پہلے سے طے کر لیں کہ بھئی یہ قبلہ رخ ہے، یوں گرائیں گے تو قبلے کی طرف رخ ہو جائے گا. سنت یہی ہے. اگر ایسا ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن جانور نے زور لگایا اور وہ دوسری طرف گر گیا آپ، تو اب آپ یہ پتھریلی زمین پر تکلیفیں نہ پہنچائیں. بکرا یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لوگ اٹھا کر بھی یوں کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات. لیکن جانوروں کو جو عام طور پہ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں پورے روڈ پر اور انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اب آپ نہ کریں. چاہے کسی طرف بھی رخ ہے، اللہ کا نام لیں، تکبیر پڑھیں، اس جانور کو آپ ذبح کر دیں. یہ ہم اللہ کے حکم پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. اب اس میں مزید ایسی تکلیفیں اپنی طرف سے وہ ایڈ نہیں کرنی.